بخاری کے الفاظ پیغمبر اسلام نے کہا لَأَعْتِيَنَّ الرَّعْيَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔ کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوگا، اللہ اور اللہ کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ بس بھائی پیغمبر نے عشاء کے بعد اعلان کیا، اپنے خیمے میں چلے گئے، اور پیغمبر نے کا آخری جملہ کہہ دیا تھا ان اللہ یفتح الخیبر علی یدہ، اللہ نے اس کے ہاتھوں پہ فتح لکھی ہوئی ہے، وہ جائے گا خیبر فتح ہو جائے گا۔ مرتبہ پیغمبر نے سارے صحابہ کو فجر پڑھائی اور خیمے سے باہر نماز پڑھانے کے بعد کہا نادے علی مظہر العجائب۔ سارے کے سارے صحابہ دیکھ رہے ہیں علی تو مدینے میں ہیں، 100 کلومیٹر سے زیادہ کا فاصلہ۔ پیغمبر نے کہا نادے علی، جناب سلمان مدینے کی طرف بڑھے۔ جیسے ہی اٹھ کے چلنے لگے جناب ابو ذر اٹھے، جناب مقداد، جناب عمار، یہ ہیں رسول کے 4 یار۔ جیسے ہی یہ چلے نا تو سب کے سب کہہ رہے ہیں علی تو مدینے میں، دیکھا سامنے سے گرد اڑ رہی ہے۔ اب میں کیا کروں کہ علی گھوڑے پہ آئیں تو اللہ گھوڑے کی سموں کی قسمیں کھائے، گھوڑا تیز تیز سانس لے تو اللہ گھوڑے کے فراٹے بھرنے کی قسمیں کھائے۔ وہاں سے جناب امیر آئے، یہاں پہ جناب سرور کائنات نے کہا میرا بھائی اہلاً و سہلاً، خوش آمدید، گلے لگایا۔ پیغمبر اسلام سے جناب امیر نے اجازت دی، یا رسول اللہ اکیلا کافی ہوں۔ کہا نہیں، لشکر جائے گا۔ توجہ، کہا لشکر جائے گا۔ خیبر پہ پہنچے، ہاتھ میں علم تھا۔ خیبر کا قلعہ بہت بڑا، اوپر کے ایک بہت بڑے حجرے کے اندر مرحب ایک نجومی کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا۔ اس نے ایک مرتبہ نیچے دیکھا کہ آج کوئی نیا آدمی آیا ہے۔ ایک مرتبہ جناب امیر نے، ہاتھ میں علم تھا، علم ایک لوہے کی سلاخ میں تھا، مولا نے علم اکھاڑا، پتھر کے اندر گاڑا، پتھر میں علم گاڑا۔ مرحب نے خاموشی سے پلٹ کے نجومی کو دیکھا کہ اب تک جو آ رہے تھے نا وہ علم پھینک کے بھاگ رہے تھے، کہ اس کا مزاج کچھ اور ہے، اس نے پتھر میں علم گاڑ دیا۔ مرحب نے دوبارہ پلٹ کے دیکھا، امامت کے کانوں نے سنا، پھر علم گاڑا۔ جب 9 مرتبہ 7 یا 9 مرتبہ علم اکھاڑا اور پتھر کے اندر گاڑا، الگ پتھر میں گاڑا۔ اب ایک مرتبہ نجومی نے کہا خبردار اس سے نہ لڑنا۔ ایزانے کے نام جناب امیر نے ایک مرتبہ مرحبا آیا، جناب امیر نے تعارف کرایا، سمتنی امی حیدرہ، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا۔ ہر جنگ میں مولا نے کہا میں ہوں علی ابن ابی طالب، ہر جنگ میں کہا ابو طالب کا بیٹا علی۔ آج کہہ رہے ہیں میری ماں نے نام حیدر رکھا۔ تو علماء کہتے ہیں 2 وجہ سے، ایک تو یہ بتانا چاہتے تھے جیسا میرا بابا قابل فخر ہے ویسی میری ماں قابل فخر ہے۔ جانے کے نام جناب امیر نے ایک مرتبہ مرحبا آیا، تعارف کروایا میں کون ہوں۔ 2 وجہ سے، ایک کہ پتہ چل جائے ماں کا، دوسرے اس کی ماں نے اسے وصیت کی تھی، سارے بھائیوں کو وصیت کی تھی، مجھے کسی نجومی نے ذائچہ بنا کے بتایا تھا تیرے شیر جیسے بیٹے ہوں گے، جس سے ٹکرا جائیں گے مار دیں گے، بس بیٹوں سے کہنا حیدر نامی آدمی سے نہ لڑے۔ اچھا میری بھی ماں نے کہا تھا حیدر سے نہ لڑنا، یہ وہی حیدر تو نہیں، سمجھ بھی گیا۔ اچھا جب مرحم مارا گیا نا، یعنی تمام مسلمانوں نے لکھا کہ مولا نے اس کو دعوت دی، ٹھیک ہے تو سمجھتا ہے اسلام کی دعوت دیتا ہوں، نہیں مسلمان ہوا، کہا ٹھیک ہے دعوت ہے، حملہ کر۔ بہت قداور تھا، بہت طاقتور تھا۔ جناب امیر کے سامنے اس نے تلوار کھینچی، حملہ کیا۔ مولا نے تلوار سے نہیں، ہاتھ سے اٹھا کے پھینکا،
جب گر گیا نا مولا نے کہا ایک بار پھر آ جا، تاکہ وہ یہ نہ سوچے کہ بھئی شاید میں صحیح وار نہ کر سکا۔ مولا نے کہا ایک بار پھر آ جا، میں حملہ نہیں کروں گا، تو حملہ کر۔ اس نے پھر حملہ کیا، علی نے 2 انگلیوں سے اٹھا کے پھر پھینکا، کہ آخری موقع دے رہا ہوں، آ جا۔ اب مولا نے ذوالفقار کھینچی، اس نے جست لگائی۔ ایک مرتبہ میرے مولا نے کہا اللہ اکبر۔ اب سارے مجمع نے دیکھا بہت پھرتی سے علی کی تلوار چلی۔ لوگ کہنے لگے ہوا کیا؟ 2 ٹکڑے گرے، مار دیا۔ تو اب ساری کی ساری فوج نے کہا دروازے بند کر دو۔ کہا لاشیں تو اٹھا لو۔ کہا اس شیر کے سامنے سے لاشیں کون اٹھا کے لائے؟ انہوں نے دروازہ بند کیا۔ اب بیچ میں میں نے کہا نا کھائی تھی، گہری کھائی تھی۔ جناب سلمان کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا علی آگے بڑھے، خیبر کے در میں ہاتھ ڈالا اور اسے ایک ہاتھ سے اکھاڑا۔ اکھاڑنے کے بعد کھائی کے اس پار آئے، صحابہ سے کہا سوار ہو جاؤ میں پہنچا دوں۔ نے خیبر کا در اکھاڑا، سب کو کہا سوار ہو جاؤ، اس پار لے گئے، پھر آئے۔ جناب سلمان کہتے ہیں تعجب مجھے اس پہ نہیں تھا کہ علی نے خیبر کا در اکھاڑ لیا تھا، تعجب اس پہ تھا کہ جب علی آ جا رہے تھے علی کے پاؤں زمین پہ